بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا۔ قیامت دے دن اسی مجرمین نو اکٹھا کران گے، انہاں دیاں اکھاں نیلیاں اور پیلیاں ہون گیاں۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس کے اندر ہولی ہولی گلاں کرن گے، الا بستم الا عشرا، اسی دنیا کے اندر صرف 10 دن ٹھہرے ہیں۔ سامعین حضرات، اللہ پاک کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو صاحبات نے میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ اور جماعت کے جید علماء کرام کے خطابات کو سنے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بیان کرنا تو صاحبات کا سننا اللہ قبول فرمائے۔ جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے، قرآن پاک حفظ کیتا ہے، حفظ بھی کیتا ہے، نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سرہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا اپنے فاضل بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن جوہر صاحب اور انہاں بچیاں دے استاد حضرت قاری صاحب اور انہاں بچیاں دے ماں باپ، جنہاں 11 بچیاں نے قرآن پاک نو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا بڑا ہی سچا اور اونچا عمل ہے۔ ایدے نالو اونچا اور سچا عمل کوئی نہیں۔ مسند ابی ہریرہ دی روایت حسن درجے دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے او صحابی نے، توجہ، جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے اور 11 ہجری کے اندر پوری کائنات کے سردار دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ٹوٹل 3 سال 2 مہینے پیغمبر دی قربت دے گزارے، تھوڑے عرصے دے اندر 5374 حدیثاں دے حافظ بنے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سن، مہاجرو تساں تجارت کر چھڑیے، انصاریو تساں کھیتی باڑی کر چھڑیے، تے ابو ہریرہ نے نبی پاک کو حدیثاں یاد کر چھڑیے۔ جیڑا بھی مسئلہ پھسدا سی نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا، حضرت ابو ہریرہ وال رجوع کردے سن، ابو ہریرہ نبی دی حدیث پڑھدے سن، مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے نے، فرمایا اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، منو کی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے۔ کہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ لہذا میں ایک درخواست کراں گا کہ جنہ لوگاں نے اپنے بچیاں نو قرآن نہیں پڑھایا، یا 4 5 ماشاءاللہ بچے نے، ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دے، مرن تو بعد انشاءاللہ یہ بچہ جڑا ہے نا، باپ دی میت اگے پئی ہوئے گی تے اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، جدو رو رو کے کہے گا نا
اللہم اغفر لہ ورحمہ، تے میرا ذہن نہیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اللہ پاک دے باپ دی قبر دی نار نو گلزار بنا دے، اور مرن تو بعد ٹی سی ایس قیامت تک ثواب دا جاری اور ساری رہے گا۔ بچہ دنیا کی قرآن پڑھے گا، برابر دا ثواب جڑا وہ باپ نو قبر چ ملے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن، باپ نے نبینا سمجھ کے ہی داخل کرا چھڑیا، لیکن انہوں نے ہن کی پتا سی انہیں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا، اور بر صغیر پاک و ہند ایڈا بڑا محدث کوئی نہیں سی۔ اگوں شاگرد کون سن؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، شاگرد کون سن؟ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، انہاں دے شاگرد کون سن؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، شاگرد بھی سارے شیوخ الحدیث اور بہت بڑے شیخ بنے۔ دنیا تو باپ فوت ہویا ہے، خواب کے باپ ملیا ہے، باپ کہندا پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا ہے، جنت چ درجے میرے بدن ڈے نے۔ ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ کتنا بڑا شوق اور ذوق ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ جڑا ہے نا، فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 دے اندر مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی ہے کہ کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ او دے چنبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے۔ انہاں دے اندر ایک وجود وہ بھی ہے کہ جنہیں سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو جاندہ ہے نا، وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، آندے نے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین زبان حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ جدے سینے چ قرآن ہوئے دے وجود نو قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی، گل یاد رکھو۔ فیصلہ بادیو ایک بچے نو حافظ قرآن بنا دیو، دین دا عالم بنا دیو، بچہ دنیا چ ربنا اغفر لی پڑے گا، اللہ جنت چ تیرا ایک درجہ بلند کر دیں گے۔ وہ درجہ کڈا کما بین السماء والارض، جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے۔ تو ہن 5 دفعہ بچہ کہے ربنا اغفر لی ولی والدی، 5 درجے جنت چ ودے نے، تے 5 درجے روز دے وزن تے مہینے دے کنے درجے بنتے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو میرے نہ وعدہ کرو کہ اپنے بچیاں نو انشاءاللہ قرآن دے حافظ بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ تو میرے ذمہ مضمون لگایا ہے حضرت ساڈے انتہائی پیارے دوست نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے۔ اسی کہہ دیو آمین۔ علماء نہ بڑا تھوک دے حساب نہ پیار کر دے، تھوک دے حساب، تھوک سمجھ دیو نا، کیوں جی جوہر صاحب ہیں؟ اللہ قبول کر۔ بڑے شوق نہ ذوق نہ علماء دا کھانا پکانا، پھر کہنا جی جدوں تسی آؤ تسی کھانا میرے کو کھانا ہے، یہ بڑی وڈی ایک یار انہاں لوکاں دی علامت ہے۔ جدوں میں انہاں نوں ویہنا نا انہاں دی اہلیہ باجی جان نوں وہ کھانا پکاندے نے شوق نہ، ادوں مینوں میری والدہ یاد آؤندیاں نے، والدہ محترمہ۔ ساڈے پنڈ نا 2 روزہ کانفرنس ہوندی جب تاج ٹھول پنڈ مولانا عبداللہ نصار صاحب دا تو میرا ہی، دوویں دن میری امی نے کھانا پکانا، میری والدہ نے۔ پنڈ دے سارے جن دیسی کوکر ہوندے ہیں نا ماں جی کٹھے کر کے لے آتے ہوں، تو میں آخنا امی ہور کسی نوں بھی کہو کھانا پکا، تو میری ماں نے الفاظ نے پتر انہاں علماء دی خدمت کران گی تو تینوں رب عالم بنائے گا۔ اس واسطے وہ ماں سی جنوں شوق بڑا سی، اللہ تعالیٰ میری امی دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اور پھر واقعہ نہیں جدوں انہوں نے موت آئی ہے نا، تہجد پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، امی نے پڑھ کے 4 پائی تے لیٹ گئے نے، تسبیح ہاتھ نال ہی جان نکل گئی ہے، ہوں بھی نہیں ہویا۔ میری بھائی دی وائف میری بھابی پانی لین واسطے گئی ہے، انہوں نے امی فوت بھی ہو گئے نے، تسبیح ہاتھ ہی ہے۔ ایسی اچھی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ والدین جنہ جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ سب دی بخشش کرے۔ تو لہذا علماء دی مہمان نوازی، علماء نہ پیار، علماء نہ محبت، عقیدت، یہ ہر بندے دے وس دی گل نہیں۔ اور پھر جوہر صاحب دی بھی مثال کو نہیں، پھر ساڈے رانا مجاہد صاحب نے
یہ بھی بڑے علماء دے خدمت گزار بڑی آنر کرنے والے اللہ تعالیٰ انہاں سارے ساتھیاں دی محنت قبول کر۔ انہوں نے کہا سی جی کوئی بے نماز دے متعلق تساں بیان کرنا ہے کہ میں جمعہ پڑھایا 19 مارچ کو، وہ کتے نہ سن لیا تو واہ سخت جمعہ ہے، تو وہ کہنے لگے جی بس وہ جمعہ ہی سنانا ہے تو ہاں۔ تو بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ تساں احباب کے سامنے اپنی چند گزارشات، ٹائم کافی ہو چکے ہیں، توجہ ہے نا سارے دی انشاءاللہ۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، مجرم جڑا لفظ ہے نا یہ جارا ماں دے وچوں جیم را میم جارا ماں، جارا ماں دا معنی ہوتا ہے کسی چیز نو ننگا کرنا، مثلا گوشت کھائی دا ہڈی وچوں ننگی نکل آتی ہے، انہوں عربی کیا جاتا ہے جارم العظم، انہیں ہڈی نو ننگیاں کر دیتا ہے۔ تو لفظ مجرم دی ڈیفینیشن ہے وے مجرم انہوں آندھنے جڑا کسے دا حق چھین کے حق والے نو او دے حق تو ننگا کر کے تے او دا حق چھین کے اپنے گھر لے ہوندا ہے، انہوں عربی چ مجرم آندے نے۔ تے مجرم تہجد گزار ہوئے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے، اشراق پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، اگر انہیں کسے دا حق ماریا قیامت نو دی اشراق تے تہجد رب دی عدالت چوں نہیں چھڑا سکے۔ یہ گل یاد رکھو، مجرم اللہ دی عدالت چ قیامت نو پیش ہونے نے، وہ رب دی عدالت اور کچہری لگنی میدان محشر جدو سورج بالکل 1 میل دے فاصلے تے آئے گا۔ ہن سورج کنا دور ہے؟ 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تے او دی تپش دا عالم ویکھو کتنا ہے۔ تے جدو یہی سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا، جس صحابی نے انہوں روایت کیتا ہے نا، وہ صحابی آندے نے میل تو مراد وہ سرمچو بھی ہے جس دن آکھ جو سرما پائی جائے۔ سورج اینا قریب ہوئے گا کہ بندہ ہاتھ لانا چاہے دلا لوے۔ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی حفاتن اوراتن گرلن، پیراں تو ننگے جسماں تو خالی بے ختنہ لوگ ہون گے، زمین تانبے دی ہوئے گی، کسے بندے نو پسینہ گٹیاں تک کے، کسے نو گوڈیاں تک کے، کسے نو موڈیاں تک کے، کوئی اپنے پسینے چاہ بھی ٹبکیاں کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھنا جا پیا، آقا فرماندے رو پسینے دی انی پیڑی سمیل اور بدبو ہوئے گی، بندہ آکھے گا یا اللہ جہنم سے سڑ دے، آج پسینے کو تو جان چھڑا لے، اے پسینے کو جان چھڑا لے۔ وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک دن، قرآن وال غور کیجیے، اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ قیامت دا زلزلہ عظیم ہوئے گا، دودھ پلان والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے نو بھول جائے گی، حامل یافتہ عورتاں دے حمل گر جان گے، لوکاں نو تسی نشے دی حالت ویکھو گے، لیکن لوکاں نے نشے نہیں کیتے ہون گے، تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں کہ لوکی نشئی جا پڑ گے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماتے نے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔
ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اللہ فرماندے نے تو زمین نو چٹیل میدان ویکھے گا وہ جڑا اسرافیل ہے نا انہیں کرنا سامنے رکھی ہے تے کانو دا رحمان والے سجا گوڈا انہیں موندہ مارے ہے جدو اللہ نے انہوں حکم دے دینا ہے انہیں پھوک مار دینی ہے فیصلہ بادیو اسرافیل دی پھوک دے اندر انہی طاقت ہوئے گی سمندران دے پانی آگ بن جان گے دریاواں چ اگاں لگ جان گیاں زمین تے جننے پلازے نے جنیاں دکاناں تے مکان نے کوٹھیاں نے سب مسمار ہو جان گے کوئی پہاڑ تے نو زمین دی پشت دے اتے نظر نہیں آئے گا وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً زمین چٹیل میدان ہو جائے گی وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اللہ دے اسی سارے انو اپنے دربار چ کٹھے کر لواں گے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا تے حالت کی ہوئے گی جدو اللہ دے دربار چاہنا ہے فرمایا وَقُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ جی میں پہلی مرتبہ ماں دے شکم جو پیدا ہویا سا نا ادو کی حال سی بولیے ماں دی ہندیر کوٹری چو دنیا تے آئے ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں ننگا تے جدو 100 سال 90 سال 70 سال 50 سال زندگی گزار کے جانا نا قبر دی ہندیر کوٹری چ ادو بھی ہتھوں پیروں خالی تے لکوں گلوں او تے تیرا جسم کجن واسطے 2 کپڑے تیرے چفیرے لویٹی دے نا جانا تے خالی ہے نا تے نیر کا دا چکے بولیے جدو آیا بھی خالی تے جانا بھی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹر داسے تو ہک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی تے گل بڑی با کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بھکا تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے بولو اے اوقات جو ہے یوں کہا دینا سارے ہیں دی تیرے پچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سوگات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ واسطے دن رات ایک کیتا ہے انہاں دی وفا تیرے پچھوں تینو کسے یاد بھی نہیں کرنا تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے اس واسطے میرے بھائیو قیامت دا دن ہوئے گا سارے جسمہ تو خالی ہونگے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے محبوب جی ینظر بعضکم الی بعض کوئی کسی دی طرف نہیں ویکھے گا مرد بھی ننگے عورتاں بھی ننگیاں ہونگی منو تو انہاں لوکاں دے افسوس ہوندہ ہے اگلے دن میں ایک بندے نے کہا میں نماز نہیں پڑھی ہاں نماز پڑھی ہے تو بہ رہے ہیں وہ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب نے منع کیتا ہے بھی نماز دی لوڑ ہی کونی میں جانا تیرا بھی یہ میں سچی گل تھوڑا دسنا ہاں 2 بندے گواہ نے صدیقی صاحب ان میں پوچھا جی پیر نے منع کی اے جی ویکھو جی آہاں دے پیر دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جانا جی میں کہا وہ لڑ کہے دا ہوئے گا تو پھڑے گا کہ
وہ تو کسی کا لڑ ہونا ہی سارے سے ننگیا ہونا بولتے نہیں لڑ کوئی ہوئے گا لڑ اتنے ساڈے پیر کا ہی ہونا کیونکہ لباس ساڈے پیر میں پہنایا جانا ہے باقی کسی پیر نو نہیں جے پہنایا جانا بولتے نہیں ہے جی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سب تو پہلے لباس پھر بعد آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا لڑ بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا جھنڈا بھی میرے پیر دا اگے شفاعت بھی میرے پیر نے کرنی ہے تے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو دی وجہ تو جنت جا باقی وہ سارے سر پیڑ ہی وہ بولتے نہیں اتنے کوئی پیر نظر آنا جی سارے سر پیڑ ہیں جوہر صاحب پیر اتنے ہی کوئی ہے جہاں اگوں پیر ہی کو نہیں ہر پیر دا پیر ہے میں کہنا اگلے دن پیر پگاڑا مریا چنگ تو وہ پیر گیا ہی جو وہ جنازہ پڑھا سارا پیر انہوں منیا جہاں پیر ہی بولو انہوں کہڑے ویلے بابا جی سید الفت یاد آئے رحمت اللہ علیہ کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دے میں وہابی بے پیرے کسے پاس اینانو ملنی توئی نہیں اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے بیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ مل دی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ علامہ یوسف پسروری یار علامہ نہ کیا کرو منو بڑی آواز آ رہی علامہ ایک کوئی ہے جڑا جنت البقیع علامہ انہوں ہی کیا جاندا ہے جڑا عثمان دے قدمہ ہی سوتا ہے کیونکہ آنے نے وہابی گستاخ نے 35 ہجری حضرت عثمان دی قبر بنی ہے تو جتھے علامہ صاحب دی قبر بنی ہے اتنے کسی دی قبر ہے ہی نہیں سی رب نے وہ جگہ ہی علامہ واسطے وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری المتفق والمفترق خطیب بغدادی دی عربی دی کتاب وہ اندنے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہویا ایک کوئی مٹی جو دفن ہو گے ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جاواں یہ مطلب جیڑی مٹی جو بندہ پیدا ہوئے دفن بھی تے علامہ دی مٹی رب نے جنت البقیع جو لئی پھر عثمان دے قدمہ جو لئی ایویں احسان لئی ظہیر ہوتے دفن نہیں ہویا جیڑے گستاخ نے انہاں زندہ دیاں تصویرہ جدے ایئرپورٹ تے لگیاں نے انہاں نے اتھے ہی کیا جاندہ گٹ آؤٹ بول دے ویہلا جڑے مؤدب نے بم دا دھماکہ لاہور چے وفات ریاض ہسپتال چے جنازہ مسجد نبوی چے قبر عثمان دے قدمہ چے جدوں میرے علامہ احسان نو حرمین دے امام آپ اتار رہے سن نا قبر چ تے انہاں دے باپ شیخ ظہور لائی رحمت اللہ علیہ رون ڈے سن دارو قطار کہن لگے احسان لائی میں تے نا تینوں پاکستان دے علماء تے لوگ رون کے مینوں نہیں سی پتہ تینوں حرمین دے امامہ بھی رونا ہے اس واسطے سانو علامہ نہ آکھیا کرو تہاڈی بڑی مہربانی ہے مینوں کئی لوگ علامہ آندے نے مینوں الرجی ہوندی صحیح گل اسی تے علامہ صاحب دی جُتی دی خاک دے برابر بھی نہیں آیا ٹھیک ہے ساڈے کو رب دین دا کام لے رہا ہے کہ والدین دیاں دعاواں نے تہاڈیاں دعاواں نے اللہ نے بڑے لوگ حدیث کیتے نے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ جو ہون گے حضرت علامہ شہیدی و بات یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے اور اہل حدیث نو متعارف کران والے لفظ اہل حدیث نو وہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے جنہ نوجوانوں نو بیٹھکاں جو کڈ کے نا سانو اندرہ جو میدانہ چ کھلا رہے ہیں اور وہابیوں کا بیٹا ہوں اہل حدیثوں کا بیٹا ہوں وہابی ماں نے جنا ہے یہ وہابی دا لفظ انہاں دے دور چی جڑا پورے منظر عام تے آیا ادو ہی نعرہ وجہ آج تے ہو گئی وہابی وہابی کیوں جی شاید تو اس واسطے اللہ تعالی حضرت علامہ شہید یزدانی شہید شہداء اہل حدیث دیاں قبراں تے اللہ کروڑاں رحمتاں نازل تو بات میں کرنا چاہنا
میں ہن پتہ ہی نہیں گل کتوں ہو رہی سعید الفت صاحب میں بات کر رہا ہاں ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر اللہ بابے رانو مرزا صاحب نو بھی صحت علی لمبی زندگی اچھی کہہ دیو انہاں دی گن گرج ایویں ہی رہے تواڈے سارے نالوں بابے دا آواز زیادہ ہے اللہ تو میں بات کر رہا اس واسطے قیامت دا دن ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قیامت نو اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے لکھوں گلوں ننگے ہو گے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں فرمایا عائشہ تو ویکھن دیاں گلاں کرنی ہے کوئی کسے دی طرف نہیں ویکھ سکے گا تیرے رب دیاں دہشتاں انیاں سخت ہون گیاں اماں جی عائشہ ایک دن حجرے چ بیٹھ کے رو رہیاں نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے آقا فرماندے نے ماں ایوب کی کہ یا عائشہ عائشہ تینوں اج کیڑی چیز نے روا چھڈیا ہے اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی مینوں بیٹھیاں بیٹھیاں ذکرت النار مینوں جہنم دی اگ یاد آ گئی تے میں زارو قطار رون لگ پئی کدی تم ہی علیحدگی جے بہ کے رب اگے رو کے ویکھیا کرنا کدی تم ہی اللہ دے سامنے رویا کر اج تھوڑا روئے گا مل بہتا پہ جائے گا قیامت نو بہتا روئے گا تے مل کوئی نہیں پینا ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کر کبھی رو بھی لیا کر ایتھے تھوڑا روئے گا مل بہتا ہے اوتھے بہتا روئے گا تے مل کوئی نہیں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا جہنم دی اگ یاد آ گئی پر مینوں ایک گل تے دس دیو نا حل یذکرون اہلیکم یوم القیامہ میرے محبوب جی قیامت دے دن تسی بھی سانو یاد کرو گے کہ نہیں آقا فرماندے نے عائشہ لا یذکر احد احدا فی ثلاثت مواطن تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا پہلی جگہ اندل کتاب جدو نامہ مال سجے کبے اج پڑھایا جانا کوئی لین لگی ہوئے او توڑو توڑ اسی لین چ نبی کھڑے نے اسی لین چ ولی او دے چی بدکار او دے چی تہجد گزار کھڑے فرمایا عائشہ ادو کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا بلکہ میں محمد بھی تھانو بھول جاواں صلی اللہ علیہ وسلم او نامہ اعمال جدو سجے کبے ہاتھ پھڑائے جان جے سجے ہاتھ آ گئے نا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ سجے ہاتھ نامہ اعمال آیا تے یاراں نوں آندا اے یار پڑھیا جے میں گمان کرنا ہاں سجے ہاتھ ہی ہونے تے جے کھبے ہاتھ آ گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ اللهم لا تجعلنا منه اللہ سانو انہاں لوکاں جو نہ کری اچھی کہو آمین سب کھبے ہاتھ آ گیا نامہ اعمال تے آندا کی ہے یا لیتہا کانت القاضیہ کیویں دے ہائے افسوس فیصلے ہو گئے ایک ہی بن گیا ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ اج مال بھی کم نہیں آیا چودراہت تے سلطنت بھی کم نہیں آئی آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ فی سلسلۃ ذرون سبون سران فسلکوہ فرمایا انہوں 70 ہاتھ لمحے زنجیر پہنا لو پہنا کے انہوں زنجیرہ چے جگڑ کے میری جہنم دا بالن بنا دیو
آئیے ذرا غور کیجئے، پہلا مجرم جڑا اللہ دی عدالت پیش ہونا ہے، قرآن کہندا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اور جڑے اپنی نمازاں نو ضائع کر دیندے نے دنیا داری دے پیچھے لگ کے، جڑا اپنی نماز نو ضائع کردا ہے، ضائع کرنے والے دی گل کرنا، بے نماز دی نہیں۔ ضائع کی ہو گئی؟ جان کے جان بجھ کے کیا چلو اثر نہ پڑھ لیں گے، جان بجھ کے کیا کو نہیں یار پڑھ لیں گے، انہیں پڑھ ہی لینی ہے۔ لیکن سب تو افضل عمل کیڑا؟ صلاۃ لوقتہا، نماز نو دے وقت پہ ادا کرنا۔ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، وہ دے اندر جلدی کرو، انہوں دے وقت پہ ادا کیجئے۔ جیڑا بندہ نماز تو منہ پھیردا ہے، نماز نو ضائع کر دیندا ہے دنیا داری دے پیچھے۔ میں اگلے دن نا ایک کتاب دا مطالعہ کر رہا تھا، نبی دے صحابی سن، انہوں لوہے دے اوزار بناندے سن، لوہے دے اوزار۔ تو لوہا گرم کر کے نا جو لال سرخ ہو جاتا ہے تو انہوں اگے رکھ کے ہاتھ مارتے ہیں، نرم ہو جاتا ہے لوہا۔ لوہا گرم کر کے اگے رکھا صحابی رسول تھوڑا چکیا ایتھے آندا ہے، ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تے تھوڑا اگے نہیں آیا، اتھے ہی پیچھے چھوڑ چھڑے ہے نبی دے صحابہ۔ تو ہوں اسی کیا نا چلو کوئی نہیں یار، یہ 15 منٹ ہے ہی نہیں، ہوں آخر آئیے چلنے ہوں 5 منٹ رہ گئے، نہیں یہ 5 منٹ پہ پھر نسے آن کے وضو کر دیں کو 2 رکعتاں لنگ گئی ہیں۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کبائر تابعیاں جو گزرے نے، آندے نے 40 سال تک انہاں دی صرف ایک تکبیر اولا رہی ہے، ادھر انہاں دی والدہ فوت ہوئی۔ سعید بن مسیب فرماندے نے کدی ایسا نہیں ہویا کہ اذان ہوئی ہوئے تو میں مسجد دے وچ نہ ہوں۔ ذرا غور کیجئے، میں اگلے دن اپنے استاداں کو سننا، سید حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، انہاں دی بھی 35 40 سال ایک تکبیر اولا نہیں رہی۔ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اسی ساری رات جلسہ سننے، سویرے فجر پڑھ دے ہی نہیں۔ تو جلسہ جو سنیا ہوتا ہے فجر دی لوڑ ہے، نہ مولویاں نو لوڑ ہے نہ مفتیاں نو لوڑ ہے، بول دے نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بے نماز نے ایک قیامت نو قبراں چوں اٹھن گے، اللہ انہاں نو انھیاں کر کے اٹھائے گا۔ بے نماز جدو دنیا تو مرد ہے، قرآن کی کہندہ ہے فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ وہ لوگوں اپنی زبان چو کہندہ ہے نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ ہی کیتا ہے، یہ اپنی زبان چو کہہ رہے ہیں۔ اللہ بے نماز دے اتے 4 لعنتاں پاندے نے، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ 4 لعنتاں اس بے نماز تے اللہ پاک پا دیندے نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے بھائی، نمازی مرد بے نماز مرد ہے، یہ تے لعنتاں پیندیاں نے۔ بے نماز دی روح جیڑی ہے وہ دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے جویں مل مل دا دوپٹہ ٹینگراں تے پا کے کھچیا جائے وہ لیر لیر ہو جاندا ہے۔ بے نماز دی روح بھی دے جسم چوں ایویں نکل دی ہے۔ بے نماز کیونکہ مشرک ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، لوگوں نماز دا چھوڑنا کفر ہے، جڑا بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ بے نماز جڑا مشرک ہے تے مشرک دا اللہ نو کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے بے نماز جڑا ہے مشرک جڑا میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے، میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا۔ کئی انہوں سارا سال نماز نہیں پڑھ دے تو جدوں آندی ہے نا وڈی 10 لاکھ دیاں قربانیاں کر دے، تو بھاویں 20 لاکھ دیاں کر، ہاں بے نماز دی کوئی قربانی قبول نہیں، کیونکہ بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے۔ حافظ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ جو لکھیا ہے بے نماز نو چھوٹا مشرک نہ سمجھو۔ قرآن دے اندر 700 مرتبہ نماز دا حکم آیا، تو جڑا عام مشرک ہے رب دے ایک حکم دا انکار کردا ہے، تو بے نماز 700 حکم دا انکار کر رہے۔ تو ہن جڑا مشرک ہے وہ پلیت ہوندا کہ پاک ہوندا؟ بولو تے صحیح، جے پلیت مشرک جڑا ہے وہ دے نال ہی بیٹھ کے کھانے ہیں،
دنیا دا عام مشرک ہوئے دے بیٹھ کھاندے ہو وہ پرا دفع کرو مشرک جڑا مشرک تیرے گھر چ پلن ڈیا مشرک نہیں تیرا بیٹا بے نماز ہے مشرک نہیں تیری بہو بے نماز ہے مشرکہ نہیں تیری بیوی بے نماز ہے مشرکہ نہیں انہوں نے بہ کے کھانا ہے تو انہوں نے کما کے بھی کھوانا ہے تو دنیا دا عام مشرک ہوئے وہ پہنتا ہی نہیں یہ مشرک گھٹ نہیں بول دے لیکن ایک گل سن لو بچہ بچپن چ انہوں نے انگل تو پھڑ کے مسجد چ وار دے گا نا تو ساری زندگی یہ مسجد کا دروازہ نہیں چھڈے گا تو جی پیو فجر ویلے آئے گا تو بچے آؤ گے نا تو جی ابے ہی ستے رہن بچے مسجد کی لینا ہونا بولو مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں نمازی ایک گل تو بنیا میں دس کہڑی تو آتا میں ایک دن بچوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھتے انہیں کہا ابا تو پڑھنا تو اپنی گل کر ہاں پہلے ساڈے آتا ہے گل ہی میرے بچے کی کھا انہیں کہا بھی یہ تو مجھے اگوں ہی پی گیا ہے انہیں کہا ابا تو پڑھ ہی بھی پڑھنے سیدھی گل تو سویرے ستا رہنا تو سانو کنے ٹھانا تو گل ٹھیک ہے کئی بندے ایڈے ایڈے وڈے میں مومن ویکھے نے اس دور چ بھی ایک بندہ کراچی تو چلیا بیٹی کا ریشتہ ویکھن واسطے لاہور آیا پائی رات انہوں نے گھر رہا تو سرگی والے وہ مسجد چ گیا تو مسجد تو سیدھا ایئرپورٹ سے انہیں کہا ناشتہ تو کرنا ہی تو گل انہیں کیا گل ہے جس بچے میں ویکھنا آیا اس ویلے مسیطے نہیں آیا نماز پڑھن جہاں رب کا حیا نہیں کرتا انہیں میرا کتوں کرنا انہیں کیا انہیں میرا کتوں کرنا انہیں میری بیٹی کا حیا کنا کرنا یا میری بیٹی نو کنا سکون چ رکھے گا جہاں رب دی نہیں مانتا ایسے ایسے بندے بھی ہیں اور میرے بھائیو بے نماز مشرک جاؤ تفسیر کبیر امام راضی دی اٹھاؤ روح المانی علامہ علوسی دی اٹھاؤ رب نے گدے نو پیدا کیتا کھوتے نو انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے تم نے کتا نہیں بنایا کتا کڈا پلیت ہے ایک برتن کھائے تو 7 تاری تو ہی ہے تو کتے نو پیدا کیتا انہیں کیا اللہ تیرا شکر ہے تو خنزیر نہیں بنایا خنزیر کنا پلیت ہے رب نے خنزیر نو پیدا کیتا انہیں کہا اللہ تیرا کروڑ والی شکر ہے بے نمازاں جو پیدا نہیں ہو کیتا ہن خنزیر جڑا نا وہ بھی اللہ نو یاد کرتا ہے کتا بھی اللہ نو یاد کرتا ہے میں کہنا ہونا کتا جس برتن چ کھائے نا انہوں 7 تاری دھوو تو جہدے بے نماز کھائے انہوں 14 تاری دھوو گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی انہوں کنی ہاتھ دھونا 14 تاری دھوو 14 ہاں کتا پھر بھی رب نو یاد کرتا ہے تو ہاں کہنا ہے کسے لکھا کہ کتا خنزیر ہے اللہ پاک فرماندے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا دنیا دی کوئی چیز ایسی نہیں جیڑی اپنے رب نو یاد نہیں کر دی اللہ دیاں حمداں تے اللہ دیاں تسبیحاں بیان نہیں کر دی تفسیر اضواء البیان دے اندر علامہ مختار احمد شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اے جڑا کپڑا ہے جدوں تو دھو کے نو باری چ ٹنگنا ہے اے جب تک صاف رہندا ہے اے کپڑا بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردا ہے اے جڑے درختاں تے پتے نے اے بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے حتیٰ کہ زیر دے ذرات بھی اللہ نو یاد کردے نے کوئی دنیا دی ایسی چیز نہیں نبی داؤد علیہ السلام ایک دن کہن لگے جنہ رب نو میں یاد کیتا ہے جنیاں تسبیحاں اللہ دیاں میں کیتیاں نے جنیاں اللہ دیاں حمداں تے ثناواں بیان کیتیاں نے نبی داؤد نے کوئی نہیں بیان کر سکدا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے داؤد اپنے معبد خانے چوں نکلو نا او سامنے ڈڈو بھی گڑیں پیا کردا ہے اونوں پوچھو نا کدوں دا رب نو یاد پیا کردا ہے نبی داؤد ڈڈو دے کول جاندے نے نبی داؤد علیہ السلام نو اللہ نے ملکہ دیتا سی دنیا دی ہر چیز دی بولی سمجھدے سن ڈڈو دے کول گئے تے ڈڈو اپنی بولی چ کہہ رہا ہے سبحانک و بحمدک منتہا علمک یا رب عرشاں والیا میں تیریاں تسبیحاں تے حمداں نہیں بیان کرنا جس طرح تیرے علم دی انتہا کوئی نہیں اس طرح اللہ تیریاں تسبیحاں تے حمداں بیان کرن دی بھی انتہا کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ہن ڈڈو کی آندا ہے نبی داؤد علیہ السلام نو آندا ہے نبی داؤد جی جدن دا پیدا ہویا او دندا اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر رہے ہیں اج تک میں پہلے دن گل کرن لگا تے تھوڑے نال ہی کرن لگا
جڑا بے نماز ہے یہ اللہ دا بہت بڑا مجرم ہے. آئیے مجرم کیوں بے نماز نو آکھیا گیا ہے؟ آئیے بے نماز مرد ہے قبر چ جاندا ہے, قبر دے اندر بھی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہاں نو لوکاں نے 11ویں والا پیر بنایا ہے, آندے نے بے نماز مر گیا ہے اینو کفن نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے اینو غسل نہ دیو, بے نماز مر گیا ہے ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ, بے نماز مر گیا اینو مسلماناں دے قبرستان چ دفن ہی نہ کرو. امام احمد ابن حنبل فرماندے نے رحمت اللہ علیہ بے نماز مرتد ہو گیا ہے, یہ واجب القتل ہے. امام احمد ابن حنبل دا فتوی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ فرماندے نے بے نماز نو قید کر دیو, اینو کھان پین واسطے کچھ نہ دیو, مر جائے اندر بھکھا اینو کچھ نہیں دینا. آئیے ذرا غور کیجئے, جاؤ جا کے اسلاف دے بارے چکوال تے ذرا غور کیجئے. نبی دے صحابہ سوائے نماز دے چھڈن تو اس عمل نو کفر کہندے سن بھی جڑا نماز نو چھڈ دیندا ہے, جڑا بے نماز ہے وہ کفر کردا ہے. یہ دنیا دا بدترین کافر ہے. ہن کسے نو آکھو نماز پڑھوان دا ٹائم ہی کو نہیں, آندے نہیں ٹائم ہی کوئی, جہدے واسطے تینوں کلیا ہی اودے واسطے ٹائم ہی کوئی. ادھروں آواز پہ رہی ہے تے مولانا فرماندے نے سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا, کنڈ کر لنگنا نہیں کم مسلمان دا. سن کے آواز اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں دینا پیا گواہی, اشہد ان محمد رسول اللہ, سچا نبی الہی. حی علی الصلاۃ مانی آؤ طرف نمازاں, حی علی الفلاح مانی آؤ خلاصی پاؤ, الصلاۃ خیر من النوم مانی نیند تھی بہتر صلاتاں. اے قبری جا کے سو لے آجے بہت نے لمیاں راتاں. اللہ اکبر اللہ اکبر تے اللہ دی وڈیائی, لا الہ الا اللہ تے بانگے نے بانگ مکائی. اس واسطے ادھر آواز پیندی ہے سن کے آوازاں کرنی رب دے اعلان دا, کنڈ کر لینا نہیں کم مسلمان دا. دعوائے امتی نہ سنے تو اذان نو, او دا بنے باغی جیڑا روٹی دیندا اے کھان جہان نو. رب نہیں سی بھیجیا تینو دولتاں کمان نو, نہ من کہنا چھڑ دے ایک کم میں شیطان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا, جیوں دیاں امیداں پائی پوریاں نہیں ہوندیاں, چھڑ کے نمازاں دور مجبوریاں نہیں ہوندیاں. او دن رب کولوں دوریاں نہیں ہوندیاں, ہویا مشکل تینو اج چھڈنا دکان دا. خوف کر اج رب سچا دلاں وچ وسدا, روز دا ایک دن جاندے پیا کٹدا. دنیا کمینی نو تو پشت پیچھے کیوں نہیں سٹدا, کل لگیا ساتھی موت نے لایا ٹکانے ساتھی کل تیرے ہان دا. سن کے آوازاں کنی رب دے اعلان دا, تے گل بڑی پیاری کی دیاں نے باغ دا مالی تینو نظر نہیں آمدا, کھاویں پیا نعمتاں قدر نہیں پہچان دا. اپنی منزل نو تو کیوں نہیں پہچان دا, پہنچیا ساتھی ٹکانے کل جو تیرے ہان دا. تے اگے گل بڑی پیاری آندے نے
جدوں تیرا مسلمانہ رب تے ایمان سی کفر نو مٹان دا جہان تے اعلان سی جنگ وچ نمازاں دا پڑھنا آسان سی ہن تو بن گیا ہے باغی نبی دے فرمان دا یاد کر موت چھڈ محفلاں پیاریاں سفر تیرا عارضیہ کر لے تیاریاں ایوے فانی دنیا اتے لتاں نہیں کھلاریاں کام نیوں ایتھے چند دن دے مہمان دا اور میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے ان بے نماز دنیا تو مرد ہے قبر چ جاندا ہے سنن ترمذی دی روایت ہے اللہ دے تے 99 سپ مسلط کر دیندے نے ایک گھٹ 100 مسند احمد چاہتا ہے ایک ایک سپ دیاں 70 سریاں نے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ زہر نہیں جائے گا ایتھے عام بندہ آکھے نا میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے بھونڈ تے ساری رات بستر ہی جھاڑدا رہی نا تینوں نیندر نہیں ہوندی وہ غلط بھی کہہ سکدا عام بندہ کہے تینوں تیرے بستر تے بھونڈ ویکھیا ہے تے تینوں نیند نہیں پیندی تے پوری کائنات دا سردار آ کے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نے تینوں فجر والی نیندر کیویں پی جاندی بولو کس طرح نیندر آ جائے قبر دے سپ تے ٹھوئیں بڑے زہریلے نے وہ سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے آقا فرماندے نے بے نماز دی قبر جیڑی ہے ادھر میرے وال ویکھو اس طرح مل جاندی ہے ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے بے نماز نو قبر چ ماراں پیندیاں نے لوہے دیاں گرزاں دے نال فرشتے ماردے نے آقا فرماندے نے لوہے دی گرز ایک پہاڑ تے وجے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے بے نماز نو جدوں مار پیندی ہے بے نماز چیخاں ماردا ہے قبر دے اندر ایدیاں چیخاں تھوڑے جانور تے جڑے ڈنگر نے وہ سن دے نے اگر تسی بے نماز دیاں چیخاں سن لو آقا فرماندے نے اپنے مردے قبرستانہ چ دفن کر نہیں چھڑ دے ہو یہ بے نماز قبراں چوں اٹھن گے انہاں نو اللہ انیاں کر کے اٹھائے گا بے نمازاں نو قبراں دے وچوں یہ کہن گے اللہ ساڈی بینائی نو صبر اللہ تسی کیوں کر لیا ہے فرمایا آواز آئے گی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال ذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی اے کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں دی بینائی سی فرمایا تسی دنیا چ میرے ذکر تو منہ پھیر لیا سی میں تھوڑی بینائی نو سلب کر لیا ایسے بھی ہونے نے نا جنہاں قبراں چ اٹھنا ہے تے سر دے بل چل کے انہاں اللہ دے دربار چ جانا ہے سر دے بل چل کے لتاں تاں تے سر ٹھاں کیا بعد نے اللہ رسول سر دے بل چل لین گے فرمایا جڑا رب پیراں دے بل چلاندا وہ سر دے بل نہیں چلائے گا اللہ رسول انہاں دا جرم کی ہے کہ جنہاں قبراں جو سر دے بل چل کے جان فرمایا میری امت دے سود خور یہ سودی کاروبار جڑے کردے سن نا سود لیندے تے دیندے سن اب بڑے بڑے حاجی تے بڑے بڑے نمازی اس گناہ دے اندر شامل نے سود لیندے بھی نے دیندے بھی نے سب تو ہلکا گناہ جنہیں سود دا 1 روپیہ کھادا نا انہیں 36 مرتبہ اپنی ماں نال بدکاری کی نبی علیہ السلام جدوں گئے نے جہنم دیکھی جبریل نے وکھائی ہے بڑے بڑے وڈے ٹھڈ نے جہنم دے اندر بڑے بڑے ہیکل جسم نے انہاں دے ٹھڈاں دے اندر سپ پہ چلدے نے پوچھیا اللہ دے رسول نو کوئی پوچھدے نے اللہ دے رسول جبریل اے کیڑے لوگ نے جنہاں دے پیٹاں چ سپ چل رہے نے فرمایا تیری امت دے سود خور نے سود لیندے وی سن سود دیندے وی سن کئی بندے قبراں چوں اٹھن گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں یہ کون نے میری امت دے چغل خور نے اللہ مختلف حالتاں ہونیاں نے یہ ساریاں حالتاں میں ایک جمعے بیان کیتیاں اے ویکھے نا بے نماز انے کر کے اٹھا تے کئی ایسے بھی شہزادے ہونے نے جنہاں دیاں قبراں دے کناریاں تے سواریاں لیا کے کھڑیاں کیتیاں جان یہ نواب اٹھن گے سواریاں تے بہن گے فرشتے مہاراں تو پھڑ کے اللہ دے دربار چ لے جان اللہ رسول یہ سواری فرمایا انہاں دے نیک عمل جڑے نے نا جڑی دنیا چ نماز پڑھی ہوئے گی یہ قیامت میں انہاں واسطے سواری بن جائے گی
سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا میدان محشر دے اندر لوگ جمع نے, ساری کائنات جمع ہے. اللہ پاک فرماندے نے اللہ اپنی پنڈلی نو ننگا کر دین گے, پوری دنیا جمع ہے. فرمایا لوگو جدو پنڈلی نو اللہ ننگا کرن گے, فرمایا جڑے نمازی نے اللہ دی پنڈلی دی نورانیت نو دیکھ کے سجدے چ ڈگ پین گے, جڑے بے نماز نے میدان محشر چ سجدہ کرنا چاہن گے اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا. یہ بے نماز اوتھے بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی پابندی کرو. نماز دی اپنے بچیاں نو نماز پڑھاؤ, اپنی بیوی نو, اپنی بہواں نو, اپنے پورے خاندان نو. ہن ایک گھر چ اگر 10 جی نے 5 نمازی نے 5 پکے بے نماز, پھر آندے نے مولوی جی ساڈے رزق چ برکت کو نہیں. برکت کیویں ہوئے میرے بھائیو؟ برکت کیویں ہوئے؟ برکت تے آئے گی نا جدو ہی نمازی پکے ہو. بولتے نہیں, پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. دیکھ لیا جی نمازی جنت چ جان گے, بے نماز. ایک حدیث اور یاد آئی, جیڑا بندہ قیامت نو نماز دے پرچے جو پاس ہو گیا نا وہ سارے پرچیاں جو پاس. ہاں باقی پرچیاں جو نمبر گھٹ بھی ہون گے نا تے رب اپنی رحمت دی چادر چی ہنگال کے اگے کر چھڑن گے. تے جیڑا نماز دے پرچے جو فیل ہو گیا وہ سارے جو فیل, کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے ساڈے نبی نو بھی اللہ نے معافی دا حکم نہیں دیتا. فصلی لربک وانحر. میں کہا تیرے پیراں نو میں کی کراں؟ ایتھے میرے پیر ساری ساری رات جڑے معصوم عن الخطا نے جنہ کو گناہ سرزد ہویا ہی نہیں, پوری پوری رات مشرک ستے میں, تے میرا نبی مصلی تے چڑھ کے رو رہا. تے پھر رب نو کہنا پیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و انقص منہ قلیلا. محبوب تھوڑا قیام کریا کر, تو تھوڑا جا آرام نہیں کر لیا کر. نبی علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن قرآن کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. اے ویکھو نا بے نماز نو مجرم آکھیا, یہ مجرم کیوں ہے؟ اللہ دا حق ماردا پیا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی نماز زباناں دے وچوں کہن دے اللہ کہن گے تو کیڑی چیز نے تھانوں جہنم چاہندا ہے بھائی؟ اتوں ویندا جو میرا یار سڑن ڈیا ہے, میرا فلاں فلاں رشتہ دار سارے سڑن ڈے, ویندا پیا کہندا کیڑی چیز نے جن اگواں نے قالو لم نک من المصلین, اسی دنیا چ رہ کے نمازاں ہی نہیں سا پڑھ دے. اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا پکا نمازی بنا اور دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. ماموں فوت ہو گئے, حاجی راشد صاحب کی والدہ بیمار ہے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. ساڈے ابو واسطے بھائی ادریس صاحب دے والدین واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی قبر جنت دا باغیچہ بنائے, اور جننے بھی ساڈے بیمار نے سب نو اللہ شفاواں عطا فرمائے. حاجی راشد صاحب دی والدہ محترمہ گریاں نے, انہاں دا چوکنا اٹھ گیا ہے. دعا کرو حاجی راشد صاحب دی والدہ نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دے ماموں دی قبر نو اللہ جنت دا باغیچہ بنائے, ماموں دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اور بھی جنہیں ساڈے دوست احباب عزیز و اقارب بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے. اچھی کہہ دو آمین. اللہ سب نو شفاواں عطا فرمائے. اللہ جتنے ساڈے عزیز و اقارب مسلمان بھائی بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرمائے. جڑے اس مجمع بے اولاد نے اللہ نورینہ اولاد نصیب فرمائے. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا. میرے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا.
میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات کی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما اللہ ساڈے ساتھیاں دا یہ پروگرام کروانا قبول فرما ساڈے جوہر صاحب اس طرح ساڈے حافظ شوکت صاحب اور دیگر رفقاء جو کہ کوشش کاوش کرتے ہیں دین کے معاملات چلانا مجاہد صاحب اللہ سب دیا محنت قبول یہ چاول کھاؤ ضرور لیکن یہ تھلے نہیں ڈگنے چاہیے نالے بھی کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا اللہ انہاں بچیاں نو دین دے عالم بنا اللہ قرآن دے بہترین قاری بنا دین دے بہت بڑے مبلغ بنا عالم دین بنا اللہ ساڈے بھائی رکھی نا بھائی امیر حمزہ صاحب اچھا اچھا انہاں دا بیٹا عصمت اللہ دے بیٹے امیر حمزہ نو اللہ حافظ قرآن بنا وہ دے سینے نو قرآن واسطے کھول دے جننے بچے نے نا میرے ماشاءاللہ اللہ انہاں سارے دے بچیاں دے سینے نو قرآن واسطے کھول اللہ جوہر صاحب کی محنت قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رانا مجاہد صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا حافظ شوکت صاحب دے والدین دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا انہاں دی اہلیہ ساڈی باجی جان نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اس طرح اور بھی جنہ دے عزیز و اقارب بہن بھائی بیمار میرے والدین سمیت جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آئیے اللہ صاحب دے والد دی قبر میں جنت دا بغیچہ بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین